بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسامی کا یہ سبق نمبر 14 ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کی 4 شرطوں کو بیان کیا۔ قیاس کی بحث کے شروع میں وعدہ تھا کہ 5 بحثیں آئے گی قیاس سے متعلق۔ نفس قیاس کی بحث، جس میں قیاس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آئی، الحمدللہ۔ نفس قیاس کی بحث مکمل ہوئی۔ اس کے بعد شرط قیاس کی بحث مصنف نے ذکر کی، جس میں قیاس کے صحیح ہونے کی 4 شرطوں کو ذکر کیا، الحمدللہ۔ شروط قیاس کی شروط 4 بھی مکمل ہوئی۔ قیاس کی 4تھی شرط پر کچھ اشکالات تھے شوافی کی طرف سے رحمہم اللہ، اس کا جواب بھی مصنف نے دیا۔ آج کا سبق رکن قیاس سے متعلق ہے۔ قیاس کا رکن جو تیسری بحث ہے اور 4تھی بحث حکم قیاس اور 5ویں دفعہ قیاس آئے گی۔ یہ تیسری بحث شروع ہو رہی ہے قیاس سے متعلق، رکن القیاس، قیاس کا رکن۔ پہلے ہم رکن کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو سمجھتے ہیں۔ رکن کی لغوی تعریف ہے الجانب الاقوى للشیء، کسی شے کا طاقتور گوشہ، کسی شے کا طاقتور پہلو۔ اسی لیے خانہ کعبہ کے جو گوشے ہیں ان کو بھی رکن ہی بولا جاتا ہے۔ رکن حجری وہ گوشہ جس میں حجر اسود ہے، رکن یمانی وہ گوشہ جو ملک یمن کی جانب ہے، رکن عراقی خانہ کعبہ کا وہ گوشہ جو ملک عراق کی طرف ہے، رکن شامی جو ملک شام کی طرف ہے۔ خانہ کعبہ کے 4 گوشے ہیں۔ رکن حجری جو حجر اسود والا گوشہ ہے۔ الحمدللہ ہم سب کا رخ رکن حجری ہی کی طرف ہوتا ہے۔ ہندوستانیوں کی خصوصیت ہے کہ جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو ان کا رخ اسی کونے کی طرف ہوتا ہے جدھر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور جدھر حجر اسود ہے، وہ سمت آتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے حجر اسود کا ایک دوسرا نام حجر ہندی بھی ہے۔ رکن کا معنی بتا رہا تھا۔ رکن کے لغوی معنی الجانب الاقوى للشیء، کسی شے کا طاقتور پہلو۔ رکن مضبوط خاندان کو بھی کہا جاتا ہے، کنبے کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے او آوی الی رکن شدید، حضرت لوط علیہ السلام کا قول ہے میں مضبوط کنبے کی طرف پناہ لے لوں۔ جب قوم نے ستایا تھا یہ لفظ کہا تھا، اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے کنبے کو مضبوط کیا۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک دعا تھی۔ ان کا کنبہ مضبوط نہیں تھا، لیکن ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے سب کا کنبہ اللہ نے مضبوط بنایا۔ رکن مضبوط کنبے کو بھی اور خاندان کو بھی بولا جاتا ہے۔ رکن کے اصل معنی رکن یرکنو کے اصل معنی مائل ہونے کے ہیں۔ قرآن میں آیا بھی ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا، تم ظالموں کی طرف مائل مت ہو، مت جھکو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا، حدیث تو بہت مشہور ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کیا اس حدیث کے مترادف قرآن کریم کی کوئی آیت ہے جس میں اس مفہوم کو ذکر کیا گیا ہو؟ تو حضرت نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف مائل مت ہو، وضع میں، قطع میں، لباس میں، چال ڈھال میں۔ یہ جیسے من تشبہ بقوم فہو منہم میں جو حکم سے منع کیا گیا قوم کی کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار نہ کی جائے، ورنہ حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مفہوم کو قرآن کریم میں ذکر کیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
फ़तमस्सकुमुन्नार, तो रुकन के माना माइल होने के, चूँकि इंसान मजबूत गोशे की तरफ, मजबूत कुंबे की तरफ माइल होता है, ये तो लग़वी माना है। अब हम इस्तिलाही तारीफ समझते हैं। इस्तिलाही तारीफ रुकन की ये की जाती है, अल-अम्रु दाखिल ला युमकिनु वजूदु शै इल्ला बिही, वो अम्र दाखिल के शै का वजूद जिसके बगैर मुमकिन ना हो। वो अम्र दाखिल, दाखिली अम्र जो किसी शै के अंदर दाखिल है, शर्त के ऊपर भी कोई अम्र मौकूफ़ हुआ करता है, लेकिन शर्त अमूमन खारिज होती है। और रुकन दाखिल शै को कहा जाता है कि जिसके बगैर अम्र का वजूद, किसी शै का वजूद मुमकिन ना हो। भाई नमाज के अरकान है, मसलन जब तक आदमी नमाज के अरकान को अदा न करे, एक रुकन भी फौत हो जाए, क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद, तकबीर तहरीमा, ये सब जो नमाज के अरकान हैं, अगर एक रुकन भी फौत हो गया तो नमाज का वजूद नहीं हो सकता। तो रुकन वो अम्र दाखिल है, ला युमकिनु वजूदु शै इल्ला बिही, शै का वजूद, अमल का वजूद जिसके बगैर मुमकिन ना हो। ये क़यास का रुकन है जो बयान करने जा रहे मुसन्निफ। मालूम हुआ कि जब तक ये रुकन न पाया जाए क़यास दुरुस्त नहीं होगा। वजूद क़यास के लिए जिस तरह शर्त है, इसी तरीके से रुकन का पाया जाना भी ज़रूरी है। क़यास का रुकन क्या है? मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह तो एक रुकन को बयान करेंगे, लेकिन दर हकीकत उलमाए किराम ने, हज़रात उसूलियीन ने क़यास के लिए 4 अरकान ज़िक्र किए हैं। नंबर 1 मक़ीस अलैह, नंबर 2 मक़ीस, ये 2 रुकन हो गए। जो ये दोनों जो मक़ीस है और मक़ीस अलैह, इन दोनों को असल कहा जाता है और दूसरे को फ़रा कहा जाता है। हुक्म है तीसरा रुकन, और एक इल्लत मुश्तरका, इल्लत मुश्तरका, ये 4 हैं। वस्फ़ मुश्तरक आप कहिए, क़यास के अरकान ये 4 हैं, मक़ीस, मक़ीस अलैह, हुक्म और वस्फ़ मुश्तरक, ये 4 अरकान हैं असल में क़यास के। लेकिन मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह असली रुकन को ज़िक्र कर रहे हैं। क़यास का जो रुकन असली है वो इल्लत मुश्तरका है। क़यास का रुकन असली इल्लत मुश्तरका है, और उसी इल्लत मुश्तरका को मुसन्निफ ज़िक्र करेंगे। हम समझते हैं उस इल्लत मुश्तरका को। थोड़ी इबारत पढ़ते हैं मुसन्निफ की, व अम्मा रुकनुहु फमा जुइला अलमन अला हुक्मिन नस। क़यास का रुकन बहरहाल वो चीज़ है जिसको अलामत करार दिया जाए नस के हुक्म पर। गौर से सुने, ये अलामत जिसको करार दिया जाए नस के हुक्म पर, यही अलामत इल्लत मुश्तरका से मशहूर है, और वही इल्लत मुश्तरका क़यास का रुकन असली है। इल्लत मुश्तरका यानी मक़ीस और मक़ीस अलैह के दरमियान जो इल्लत मुश्तरक है, मक़ीस और मक़ीस अलैह के दरमियान। मसलन एक मिसाल से समझाता हूँ आपको। शराब हराम है, शराब की इल्लत सुक्र है, नशा है। सुक्र और नशा शराब की इल्लत है। ये नशा और सुक्र खमर में जैसे मौजूद है, इसी तरीक़े से जो और नशावर चीज़ें हैं, भंग है, चरस है, उसके अंदर भी वो इल्लत मौजूद है। इसीलिए इस वस्फ़ का नाम इल्लत मुश्तरका भी है, यानी वो इल्लत मुश्तरक होती है बैनल असली वल फ़रई, या बैनल मक़ीस अलैह वल मक़ीस। इल्लत मुश्तरका, अलमन से मुराद यहाँ पर वही अलामत और निशानी। अलम के माना अलामत और निशानी के हैं। यहाँ पर अलम झंडे को भी बोला जाता है, चूँकि झंडा भी कौम और मुल्क की एक पहचान है। अलम पहाड़ की चोटी को भी बोला जाता है, चूँकि पहाड़ की चोटी भी एक निशानी होती है कि मुसाफिर जिसको देखकर जंगलों में अपना रास्ता, अपनी मंजिल का पता लगाते हैं और सफ़र को तय करते हैं। मा जुइला अलमन अला हुक्मिन नस्सी, क़यास का रुकन वो है जिसको अलामत करार दिया जाए नस के हुक्म पर। अब हम आगे की इबारत देखते हैं, इसी से मुताल्लिक़ है, क़यास के रुकन ही से मुताल्लिक़ है। मिम्मा इश्तमला अलैहि नस्सु,
یہ عبارت ہے مما اشتمل علیہ النص، وہ علامت ایسی ہے کہ جس پر نص مشتمل ہے. مما اشتمل علیہ النص، وہ علامت ایسی ہے کہ نص اس کے اوپر مشتمل ہے، یعنی وہ علامت نص سے ثابت ہے. کبھی وہ علامت صراحتاً ثابت ہوتی ہے نص سے، یعنی علت مشترکہ، اور کبھی اشارتاً ثابت ہوتی ہے، لیکن بہرحال نص اس کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. مما اشتمل علیہ النص اگر صراحتاً شامل ہو اور اچھی بات ہے، اشارتاً اگر ثابت ہو تو بھی درست ہے اور اس کو علت مشترکہ قرار دے سکتے ہیں. پہلے ہم صراحتاً مشتمل ہونے کی ایک مثال سنتے ہیں کہ نص علت مشترکہ کو صراحتاً شامل ہے. مثلا آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی سورہ ہرہ والی بلی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہرہ کے بارے میں کہ لیست بنجست، وہ ناپاک نہیں ہے، اور دلیل بیان کی فإنها من الطوافین والطوافات، اس لیے کہ وہ بار بار چکر لگانے والوں اور والیوں میں سے ہے. حالانکہ بلی اس کا گوشت کھانا حرام ہے. جوٹے کا حکم گوشت کی بنیاد پر ہے، جس کا گوشت ناپاک اس کا جوٹا بھی ناپاک. بلی کا گوشت ناپاک ہے تو اس کا جوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے. لیکن شریعت نے رخصت دی ہے کہ بلی بار بار گھروں میں آتی ہے، کدھر سے بھی گھس جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا، اس لیے اس کے جوٹے میں شریعت نے رخصت دی ہے عجز کی بنیاد پر. عجز بنیاد ہے کہ عاجز ہے، ہم بے بس ہیں، اس سے ہم بچ نہیں سکتے. لیکن یہاں سے ایک علت جو صراحتاً سمجھ میں آئی، بار بار اس کا آنا، بار بار اس کا آنا، اور یہ بار بار آنے کی علت جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بہت سے مسئلوں میں اس کی وجہ سے ایک علت مل جاتی ہے اور اس علت کی بنیاد پر رخصت مل جاتی ہے. یہ تو مثال دی کہ نص علت مشترکہ پر صراحتاً مشتمل ہے. اسی عجز کی بنیاد پر باکرہ لڑکی کے نکاح کا بھی ایک مسئلہ آئے گا کہ باکرہ لڑکی پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے، نکاح کر سکتا ہے ولی صغیرہ کے اوپر. صغیرہ کا مسئلہ آئے گا، باکرہ نہیں بلکہ صغیرہ کا مسئلہ کہ ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے، چونکہ صغیرہ بھی عاجز اور بے بس ہوتی ہے اپنے نفع اور نقصان کو پہچاننے میں. عجز وہاں بھی ہے، بلی والے مسئلے پر ہی قیاس کریں گے. یہاں عجز ہے کہ بچ نہیں سکتے اس کے جوٹے سے، اور صغیرہ کے اندر عجز ہے کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ نہیں پاتی. یہ تفصیل بہرحال آگے آ رہی ہے. ہم تو بحث ابھی دوسری کر رہے ہیں کہ نص علت کو مشتمل ہو صراحتاً، جیسے وہ طوافین و طوافات جو سورہ ہرہ والی حدیث میں ہے. کبھی وہ نص دلالتاً اور اشارتاً مشتمل ہوتی ہے، جس کی مثال ہے لا تبیع الطعام بالطعام الا کیلا بکیل. حدیث کے الفاظ الگ الگ ہیں، کسی میں الا سوان بسوائن ہے جو پیچھے روایت گزری ہے، کسی حدیث میں کیلا بکیل ہے. دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بیان فرمایا، غلے کو غلے کے بدلے میں مت بیچو مگر ناپ کر، کیلا بکیل. یہاں پر ربا کی دو علت حضرات احناف نے نکالی، ایک تو قدر اور ایک جنس. قدر کو ہم نے علت بنایا کیلم بکیلن سے، اور جنس کو ہم نے علت بتایا لا تبیع الطعام بالطعام سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طعام کا تقابل کیا ہے طعام سے، تو ایک دوسری علت سمجھ میں آ گئی جنس کی. یہ دونوں علتیں جو ربا کی احناف کے نزدیک قدر اور جنس، یہ اشارتاً سمجھ میں آئی. تو نص جو علت کو مشتمل ہوتی، علامت کو مشتمل ہوتی ہے، کبھی صراحتاً کبھی دلالتاً. صراحتاً کی بھی مثال ہو گئی، دلالتاً اور اشارتاً کی بھی مثال ہو گئی. اب آگے کی عبارت سمجھے وَجُعِلَ الْفَرْعُ نَظِيرًا لَهُ فِي حُكْمِهِ بِوُجُودِهِ فِي، اور فرع کو اس کے ہم مثل کر دیا جائے اس کے حکم کے اندر، اس علامت کے اس کے اندر پائے جانے کی وجہ سے.
فرا کو اس کے ہم مثل کر دیا جائے اس کے حکم کے اندر اس علامت کے پائے جانے کی وجہ سے جو علت مشترکہ تھی، وہ علت مشترکہ چونکہ فرا کے اندر بھی موجود ہے، جیسے خمر کی جو علت ہے سکر، وہ بھنگ اور چرس میں بھی موجود ہے، تو ہم نے بھنگ اور چرس کے اندر بھی حرمت کا حکم ثابت کر دیا، فی حکم ہی بوجود ہی فی۔ اب آگے ہم سمجھتے ہیں یہ علامت جس کا ذکر آیا ہے کہ نص جس پر مشتمل ہوتے، یہ علامت کے بارے ہی میں مصنف کہہ رہے یہ علامت کیا ہے، کرے وہ وصف ہے جو صالح ہو اور عادل ہو۔ یہی علامت یعنی علت مشترکہ وہ وصف ہوتا ہے جو صالح ہو اور عادل ہو۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے علت مشترکہ کے لیے علت مشترکہ کو علامت بھی بولتے ہیں، وصف بھی بولتے ہیں، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں کہ کتنے الفاظ آ رہے، وہ علامت بولیں، علت مشترکہ بولیں، وصف بولیں، وہی چیز ہے جس کی بنیاد پر اصل اور فرع کے اندر حکم کو ثابت کیا جاتا ہے، اس کو علامت بھی بولتے، علت مشترکہ بھی بولتے، اور اسی کو وصف بھی بولا جاتا ہے۔ اس وصف کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس وصف کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نمبر ایک صالح ہو، نمبر دو عادل ہو۔ معدل کا ترجمہ عادل، عادل قرار دیا گیا، اس میں مفعول ہے تفعیل سے المعدل۔ وہ علت مشترکہ اور وصف کے اندر دو چیزیں ہونا ضروری ہے، صالح ہو اور عادل ہو۔ یہ دو وصف ہونا کیوں ضروری ہے؟ اصل میں علت مشترکہ کی وجہ سے حکم ثابت ہوتا ہے، اس لیے اصولیین نے فرمایا علت مشترکہ شاہد کے درجے میں ہے، گواہ کے درجے میں ہے۔ گواہ جس طریقے سے گواہی دے کر حکم کو ثابت کرتا ہے، اسی طریقے سے علت مشترکہ کی وجہ سے حکم ثابت ہوتے، اور گواہ کے اندر دو وصف کا ہونا ضروری ہے کہ وہ گواہ صالح ہو اور عادل ہو، تو علت مشترکہ کے لیے بھی صالح اور عادل ہونا ضروری ہے۔ اب صالح کا کیا مطلب ہے، عادل کا کیا مطلب ہے، آگے عبارت آئے گی انشاءاللہ اگلے سبق میں اس صالح اور عادل کو ہم سمجھیں گے، لیکن تھوڑی سی عبارت کا اور ترجمہ سن لیں۔ صالح اور عادل کا مطلب تو بعد میں ہم سمجھیں گے، آگے مصنف ذکر کریں گے، تھوڑی عبارت کا ترجمہ سنیں۔ وہ وصف جو صالح ہو، المعدل جس کو عادل قرار دیا گیا، بظہور اثرہ فی جنس الحکم المعلل بہ، جس کو عادل قرار دیا گیا اس کے اثر کے ظاہر ہونے کی وجہ سے معلل بھی کے حکم کی جنس میں۔ عادل کا مطلب یہ اختصاراً بتا دیا، عادل کا مطلب ہوتا ہے کہ معلل بھی کے حکم کی جنس میں اس کا اثر ظاہر ہے۔ دیکھو عادل گواہ کے مسئلے میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار ہونا۔ جو آدمی عادل اور پرہیزگار ہوتا ہے اس کی پرہیزگاری کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، تو وصف کا بھی مطلب عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر معلل بھی کے حکم کی جنس میں ظاہر ہو۔ یہاں تک سبق ہوا، امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ مذاکرہ بھی کر لیں اور مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو رابطہ کریں، ساتھیوں سے پوچھیں، گروپ بنا کر گروپ کے ساتھیوں سے رابطہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔